بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس التاسع فی المستشفیٰ پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ، معانی اور جملے یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد النحو کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، اور سبق کا موضوع ہے اعراب انواع الجمع۔ اعراب انواع الجمع سے مراد ہے جمع کی اقسام کے اعراب۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان مثالوں کا ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی جو مثالیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نجح المخلصون، نحب المخلصین، نثنی علی المخلصین۔ دوسرے گروپ کی مثالیں، نجحت المخلصات، نحب المخلصات، نثنی علی المخلصات۔ اور آخری گروپ کی مثالیں، قدم الزملاء، قابلت الزملاء، سلمت علی الزملاء۔ آئیے اب ان جملوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نجح المخلصون، خلوص والے کامیاب ہوئے۔ نحب المخلصین، ہم خلوص والوں کو پسند کرتے ہیں۔ نثنی علی المخلصین، ہم خلوص والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اب دوسرے گروپ میں دیکھیے، نجحت المخلصات، خلوص والیاں کامیاب ہوئیں۔ نحب المخلصات، ہم خلوص والیوں کو پسند کرتے ہیں۔ نثنی علی المخلصات، ہم خلوص والیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ قدم الزملاء، دوست آئے۔ قابلت الزملاء، میں نے دوستوں سے ملاقات کی۔ سلمت علی الزملاء، میں نے دوستوں کو سلام کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آپ کے سامنے ریڈ کلر کے الفاظ لکھے ہیں، ان کو ریڈ سے کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے۔ شاباش۔ اب ان جملوں کو 3 حصوں میں ہم نے اس لیے تقسیم کیا ہے کیونکہ یہ تینوں اقسام الگ الگ ہے۔ یعنی جمع تو ہے سارے، لیکن جمع کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے جمع کی 3 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ جمع کی اصطلاح آپ نے پہلے پڑھی ہے، اسی طرح مذکر مؤنث آپ لوگ جانتے ہو۔ سالم اور مکسر کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمع سالم یہ وہ جمع ہے جس میں مفرد سے جمع بنتے ہوئے مفرد کی شکل برقرار رہتی ہے، یعنی اس کے حروف و حرکات کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس اس کے آخر میں کچھ اضافہ کر دینے سے جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمتن سے مسلماتن۔ مسلمون یہ مذکر ہے اور مسلماتن یہ جمع مؤنث ہے۔ تو دونوں میں دیکھیے کہ حروف کی ترتیب برقرار ہے، میم، سین، لام، پھر میم، اور ان کی حرکات جو ہے وہ بھی برقرار ہے جمع میں۔ لیکن تبدیلی کس میں ہوئی ہے؟ آخر میں جا کر ہم نے مذکر میں واو نون کا اضافہ کیا ہے اور مؤنث میں ہم نے الف تا کا اضافہ کیا ہے۔ تو مفرد سے جو شکل بنی تھی لفظ کی
وہ شروع میں تو برقرار ہے لیکن آخر میں جا کر تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کر دی تو جمع بن گیا ہے. تو ایسے جو جمع ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جمع سالم. جمع مکسر کیا ہے؟ یہ وہ جمع ہے جس میں مفرد اسم سے جمع بنتے ہوئے مفرد کے حروف اور حرکات کی ترتیب برقرار نہیں رہتی بلکہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس تبدیلی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے عزیز طلبہ. مثلا کبھی کسی حرف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی حرف کو کم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف حرکات تبدیل ہوتے ہیں، لفظ تبدیل نہیں ہوتے. مثال رسول سے رسول. اب دیکھیے یہاں ہم نے حرف کم کر دیا ہے. اور قلم سے اقلام، یہاں ہم نے ایک حرف کا اضافہ کیا ہے. اور اسد سے جمع بنے گی اسود. تو اس میں ہم نے حروف کی کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن حرکات کی تبدیلی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو مفرد کا صیغہ ہے وہ اپنی شکل پر برقرار نہیں رہتا بلکہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ جو جمع سالم ہے اس کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی قسمیں ہیں؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. آئیے ان دونوں اقسام کو تفصیلاً دیکھتے ہیں. جمع مذکر سالم یہ وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں واو اور نون کے اضافے سے بنتی ہے. جیسے حافظ سے حافظون اور عالم سے عالمون. ہم نے کیا کیا؟ لفظ کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا ہے تو اس سے کیا بنا؟ یہ جمع مذکر سالم بن گیا ہے. اب جمع سالم کی دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم. یہ وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں الف اور تا کے اضافے سے بنتی ہے. جیسے حافظۃ سے حافظات اور عالمۃ سے عالمات. تو یہ تھی جمع کی اقسام. اب سوال یہ ہے کہ ان جمعوں کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی یہ مختلف جو صورتیں ہیں جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، ان کے اعراب کیا ہوں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جمع مذکر سالم کی بات کرتے ہیں. تو جمع مذکر سالم مرفوع ہوگا واو سے، منصوب اور مجرور ہوگا یا سے. مرفوع کی مثال جیسے حافظون، منصوب اور مجرور کی مثال جیسے حافظین. عزیز طلبہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کسی اور اسم کی بھی علامت نصب اور جر یا ہے. وہ کون سا اسم ہے؟ اسم تثنیہ. شاباش. تو اب ہم ان دونوں میں یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے اعراب میں کیسے فرق کریں گے؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگا یہ اسم تثنیہ ہے یہ جمع ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ تثنیہ مرفوع ہوگا الف سے، منصوب اور مجرور یا سے ہوگا. اور اسی طرح ہم جمع میں کہہ رہے ہیں کہ جمع مرفوع ہوگا واو سے لیکن منصوب اور مجرور کس سے ہوگا؟ یا سے ہی ہوگا. تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ اگر ہمارے سامنے دو اسم ہیں کہ بھئی یہ مثنیٰ ہے یعنی تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھی ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی. ملاحظہ فرمائیں. مسلمون سے ہم نے تثنیہ بنایا ہے مسلمینی، جبکہ جمع مذکر سالم ہم نے بنایا ہے مسلمین. اسی طرح حافظن سے تثنیہ ہم نے بنایا حافظین، اور حافظن سے جمع مذکر سالم کیا بنا؟ حافظین. تو کیا فرق ہے عزیز طلبہ آپ بتائیے. شاباش. تثنیہ میں یا سے ماقبل والا حرف مفتوح ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح، یعنی اس پر زبر آئے گا. اور
نون کے نیچے، جو کہ نون آخر میں حرف نون اعرابی کہلائے گا، اس کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر۔ یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ جبکہ جمع میں یا سے ما قبل والا حرف کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گا، اور نون اعرابی پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب آسان ہو گیا نا؟ تثنیہ کی علامت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اسی طرح جمع مذکر کی علامت بتا دی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھ کر دونوں میں فرق کریں گے۔ اچھا عزیز طلبہ، ایک چیز کا اور میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آتا ہے، دونوں کے آخر میں نون آتا ہے نا؟ ہاں، تو ان کے آخر میں جو نون آتا ہے نون اعرابی کہلاتا ہے۔ اگر یہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم مضاف بن جائے، کیا بن جائے؟ مضاف، تو اس کے آخر میں آنے والا نون کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے آخر میں آنے والے نون کو ہم نے حذف کرنا ہے۔ مثال لفظ معلمانی، اگر ہم معلمانی کو مضاف بنائیں تو یہ بنے گا معلمہ المدرستی۔ معلمہ المدرستی، نون کو کیا کیا ہم نے؟ حذف کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اسی طرح جب جمع ہوگا معلمون اور ہم نے اس کو مضاف بنانا ہوگا، جیسے معلمو المدرستی، تو اس صورت میں بھی ہم نے نون کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ یہ لفظ مضاف بنا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، اب ہم جمع مؤنث سالم کے اعراب دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسم مرفوع ہونے کی صورت میں لفظ کے آخر میں ضمہ آئے گا، جبکہ منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں، یعنی ان دونوں صورتوں میں کیا آئے گا؟ لفظ کے آخر میں زیر۔ مثال مرفوع کی جیسے حافظات، اور منصوب اور مجرور کی مثال جیسے حافظات۔ ٹھیک ہے، تو مرفوع ہونے کی صورت میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں کیا آئے گا؟ ضم آئے گا، اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ اب ہم جمع مکسر کے اعراب کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عزیز طلبہ، جمع مکسر کا اعراب بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے اس میں مفرد میں کیا تھا۔ کیا کیا تھا ہم نے؟ کیا کہا تھا کہ اس میں مفرد مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، منصوب ہونے کی صورت میں فتحہ، اور مجرور ہونے کی صورت میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ اسی طرح جمع مکسر کا اعراب ہوگا۔ مثال جیسے کتب، مرفوع ہے یہ، اسی طرح منصوب کی مثال جیسے کتبن، اور مجرور کی مثال جیسے کتبن۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ تھے جمع کے اعراب، میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے ان میں سے ہر ایک قسم کی علامت اعراب کیا ہوگی۔ آئیے اب ہم نے شروع میں مثالیں پڑھی تھی ان پر اجرا کرتے ہیں ان علامات کا۔ 3 گروپ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے جو اوپر گروپ ہے وہ جمع مذکر سالم کا ہے، یعنی جو سیدھے ہاتھ پر اوپر کی طرف ہے۔ نجح المخلصون، نحب المخلصین، نثنی علی المخلصین۔ پہلی مثال میں المخلصون یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، تو علامت رفع کیا ہوگی اس کی؟ واو ہوگی۔ دوسری مثال میں نحب المخلصین، المخلصین یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے، شاباش، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، تو یہاں بھی منصوب ہے اور اس کی علامت نصب کیا ہے؟ یا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 میں نثنی علی المخلصین، المخلصین یہ اس میں مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ علی کی وجہ سے، تو علامت جر کیا ہے مخلصین کی؟ یا۔ دوسرا گروپ جو ہے اوپر کی طرف، وہ اس کے جملے سن لیجئے۔ نجحت المخلصات، المخلصات یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لفظ کے آخر میں کیا لگایا؟ ضمہ لگایا، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور یہ اس کی رفع کی علامت ہوگی۔
نحب المخلصاتی، المخلصاتی یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی علامت نصب کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی۔ اور اسی طرح جملہ نمبر 3 میں نثنی علی المخلصات، یہ اس میں مجرور ہے مخلصات، اس لیے ہم نے اس کے آخر میں زیر لگایا ہے۔ اب جو تیسرا گروپ ہے وہ جمع مکسر کے الفاظ ہیں۔ قدم الزملاء، قابلت الزملاء، سلمت علی الزملاء۔ قدم الزملاء، یہاں الزملاء فاعل ہیں، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ قابلت الزملاء، یہاں الزملاء کیا ہے؟ مفعول ہے، اور یہاں مفعول ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب، اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے جمع مکسر کی منصوب ہونے کی حالت میں۔ آخری جملے میں سلمت علی الزملاء، الزملاء یہاں کیا ہے؟ اس میں مجرور۔ کیوں اس میں مجرور ہے یہ؟ کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور جمع مکسر ہونے کی وجہ سے اس کی علامت کیا ہوگی؟ علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی تعیین کیجیے، نیز ان کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کے بارے میں بھی بتائیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، بشر الصابرین، تو الصابرین یہ جمع ہے، کون سا جمع ہے؟ یہ جمع مذکر سالم، اور کس حال میں ہے؟ یہ حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیات کریمہ ہیں ان میں جو جمع الفاظ ہے صرف آپ نے ان کو لینا ہے اور ان کے بارے میں یہ چیزیں بتانی ہیں۔ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، مندرجہ ذیل جملوں میں استعمال ہونے والے مفرد اسما کو جمع مذکر سالم کے اعراب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمع مذکر سالم میں تبدیل کریں، نیز اس تبدیلی کی وجہ سے دیگر لازمی تبدیلیوں کو بھی ملحوظ رکھے۔ آپ نے یہ جو مفرد اسما ہے ان کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ جمع مذکر سالم میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری بات باقی جو تبدیلیاں ہوں گی جملے میں آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ہوا نجارن، یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، مفرد ہے یہ، لیکن جب ہم نے اس کا جمع بنایا ہے تو کیا بنا؟ ہم نجارون۔ تو صرف نجارن کو ہم نے جمع نہیں بنایا بلکہ ہم نے ضمیر بھی تبدیل کی ہے۔ ہوا سے ہم نے ضمیر کیا استعمال کی؟ ہم، کیونکہ نجارون یہ جمع ہے، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی جملوں میں بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ کوشش کرے بیٹا، اس میں کوشش کرے، دماغ استعمال کرے۔ بعد میں جب ہم PDF شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ اپنے جوابات چیک کر لیجئے گا کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث، مندرجہ ذیل جملوں میں استعمال ہونے والے مفرد مؤنث اسما کو جمع مؤنث سالم کے اعراب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمع مؤنث سالم میں تبدیل کریں، نیز اس تبدیلی کی وجہ سے دیگر لازمی تبدیلیوں کو بھی ملحوظ رکھے۔ مثال، الممرضۃ عاطفۃ علی المریضہ، تو جب ہم نے اس کا جمع بنایا تو کیا بنائیے؟ الممرضات عاطفات علی المریضات، ٹھیک ہے؟ تو باقی جملوں میں بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا الواجب المنزلی یہی ہے کہ آپ نے سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔